حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ابتداء اسلام ہی میں جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی دامن اسلام میں آ گئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ یہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا، اور ہم لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتوں اور ببول کی پھلیوں کے کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے تیر کے نشانہ کو درست فرما دے اور ان کی دعا کو مقبول فرما۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہ فارس اور روم کے جہادوں میں سپہ سالار رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا، پھر اس عہدے سے معزول کر دیا، اور یہ برابر جہادوں میں کفار سے کبھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن کر لڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے تو انہوں نے دوبارہ انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں اپنا ایک گھر بنا کر اس میں رہتے تھے، اور 55 ہجری میں جب ان کی عمر شریف 75 برس کی تھی اسی مکان کے اندر وصال فرمایا۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں میرا اون کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کے میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ فرقت عقیدت سے آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے، اور حاکم مدینہ مروان بن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے یہی سب سے آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کے بعد دنیا عشرہ مبشرہ کے ظاہری وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ ان کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ مستفیض ہوتا رہے گا۔